فوٹو ہے بیٹا. تو ایک دیہاتی جو تھا نا اس کی گائے آگے پھنسے تھے. امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا امام صاحب تیز زبان نہ سمجھ جانلا ہے, مار رہے ہو تو مجھے دیکھا تو یہی سلوک بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اپنے بچوں کو لاتی تھی, بچے روتے بھی تھے تو نبی یہ نہیں کہتے تھے اس عورت کو باہر نکال دیں, بلکہ آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بعض دفعہ لمبی نماز کا ارادہ کرتا ہوں, لیکن کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو قرات کو مختصر, اس کو اور سہولت دینے کے لیے تاکہ یہ اس پہ بوجھ نہ پڑے. تو اگر اس غیر مسلم کنٹری میں بھی بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ نہ ہو مسجد میں, تو بچے تو بھائی بڑی نائٹ کلبوں میں جائیں گے. ان کو تو میں تو کہتا ہوں یہاں خواتین کے لیے بھی جماعت کی جگہ بنانی پڑے گی آپ کو. یہاں عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو, کافی ہو جائیں گے. افسوس اس پر ہوتا ہے, اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جتنے میرے بیانات میں خواتین کا کوئی انتظام نہیں تھا. میں نے کہا بھائی ہم تو محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں, کتنا خرچہ ہوا ہے. آپ نے کہتے ہو کہ کوئی چیز چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی, اور کریٹر کے کریشن کے بغیر وہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ چینجر کے بغیر چینجنگ کے وجود کا کوئی قائل ہے نہیں. نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریشن کے بغیر کریٹنگ یعنی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ تو خیر میں تو یہ میں تھوڑا سا اس لیے تاکہ آپ کا تھوڑا ایمان ٹیکنیکل طریقے سے مضبوط ہو جائے. پریکٹیکل اسٹڈی میں آپ کا ایمان, لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت مفتی صاحب گورنمنٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں گورنمنٹ کے پیچھے نہیں پڑا رہتا, میں آپ کو اس لیے کہ آج مادہ پرستی میں اتنا الجھ رہے ہیں لوگ کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے اور اپنی سوسائٹی سے نکال دیا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی سے اللہ کو کیا کر دیا ہے, مائنس. تو اللہ نہیں چھوڑے گا, یہ بتاؤ اللہ نہیں چھوڑے گا. آپ اپنی سوسائٹی سے اللہ کو اگر مائنس کرو گے نا, دنیا میں بھی اللہ انتقام لے گا, اور آخرت میں تو اللہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہیں چھوڑ دوں. تو اور کیسے نہیں اللہ چھوڑے گا, کہ میں بتا رہا ہوں دنیا میں بھی انتقام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ثم انشأناه خلقا آخر, ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی شادیوں میں او بھائی آٹومیٹیکلی اتنا زبردست مینجمنٹ, خاندانی قسم کی مینجمنٹ. کوئی مہمان آئے اور ایسی زبردست, میں تو یہاں کے واش روم دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, بس اور کچھ نہیں. میں نے تو ایسے واش روم زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے بھائی. آپ جاؤ گے تو خود ہی آپ کے استقبال میں مل جائے گا. اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. گرم پانی الگ ہے استنجا کے لیے, ٹھنڈا پانی الگ ہے. پانی کے وہ کیا میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا, حیرت ہوگی. تو اب کوئی کہے کہ یہ واش روم آٹومیٹیکلی بن گئے, نہیں. اتنی زبردست مینجمنٹ کے لیے کوئی مینیجر ہوتا ہے, اور یہ زبان کے مینیجر ہی کر سکتے ہیں یہ کام. یہ ہر نتو پتو سائنسدان کا کام نہیں ہے, یہی کے لوگ کر سکتے ہیں. انسان جس کو اللہ نے بنایا, جو ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے, وہ اپنے انسان خود کیسے بن گیا ہے؟ یہ بات کھوپڑی بھی آنے والی نہیں ہے. ہم کل ایک میوزیم میں گئے اور غریب و غریب سے روبوٹ تھے. وہ روبوٹ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو دیکھے ہی ہوں گے نا, وہ روبوٹ جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی خوشی کی وہ کرتے ہیں تو اس پہ ہل رہے ہیں, لگتا ہے حسرت تنہائی دور کرنے کے لیے اچھی چیز ہے. تو ہمارے پاس سچی مچی کے روبوٹ ہیں, بچے ہیں ہمارے. ہم جب لطیفہ سناتے ہیں یہ ہنسنے کی بات کو سچی مچی کے ہنستے ہیں. جب ان گیت بیچارے تنہائی کا شکار ہیں تو چھوٹی موٹی روبوٹ کو بنایا ان لوگوں نے. میں دیکھ رہا تھا یار یہ اس میں کتنی انہوں نے اس روبوٹ میں کس قدر کلاکاری کی ہے لوگوں نے. روبوٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دینا کہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو سمجھ سکے. خود نہیں سمجھ رہا, وہ تو ایک مشین ہے, اور آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ رسپانس کرتا ہے. تو اس روبوٹ کو بنانے میں انسان کو لاکھوں سال لگے, تب جا کے اس قابل ہوا ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر سکے. تو آپ بتاؤ وہ روبوٹ زیادہ ذہین ہے یا وہ انسان زیادہ ذہین ہے جس نے اس روبوٹ کو بنایا ہے؟
دنیا میں اس سے بڑا پاگل ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ روبوٹ کو تو کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا آٹومیٹکلی خود بہت دھماکے سے وجود میں آ گیا ہے. یہ ناممکن ہے. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ تو بھائی اللہ نے بنایا اور کیا کیا بنایا. آج ہم ایکویریم میں گئے, کیا کیا مچھلیاں ہیں بھائی, کون سی قسم کی مچھلی نہیں ہوگی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے, لیکن آج ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان غافل کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ ہی سے غافل ہو رہا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ. اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے کیا کچھ نہیں پیدا کر دیا. زمین میں پانی ہے نا, جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں. ہر جاندار کو میں نے, ہر جاندار کو مطلب کھربوں قسم کے جاندار سے پانی سے میں نے پیدا کر دیے. پانی میں ایسی کلاکاریاں دکھائی ہیں, مٹی پانی کے ملاپ سے ہو بھائی ایسی مخلوق. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. یہ دو آیتوں کا مطلب مجھے جب میں اس طرح کے جانور دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھو قرآن کمرہ بند کر کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. پڑھیں کمرہ بند کر کے, سمجھیں کہ دنیا میں نکل کے آپ اس کو پڑھا جاتا ہے کمرے میں بند ہو کے, تہجد میں, تنہائی میں. سمجھا کمرے میں نہیں جائے گا, سمجھا کہاں جائے گا؟ باہر. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ آیت پڑھتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں, دن اور رات کے تبدیل ہونے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ جو آیت سورہ آل عمران کی آپ پڑھتے کمرے سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تاکہ اللہ کی وہ نشانیاں نظر آئیں. قرآن پڑھا جائے گا کمرے کے اندر, سمجھا جائے گا باہر نکل کے. تبھی تو قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض, زمین میں چل پھر کے دیکھو. تو میں نے جو آج مچھلی خانہ دیکھا, مچھلی خانہ بھائی اتنی قسم کی مچھلی, اردو میں تو مچھلی خانہ ہی کہتے ہیں, تو اتنی قسم کی مچھلی. تو دو آیتیں بار بار دماغ میں آتی ہیں. واللہ خلق کل دابۃ مِن ماء. ہر طرح کے یعنی کروڑوں اربوں قسم کی مخلوق پیدا کر دی کس سے؟ پانی سے. پھر اللہ کہتے ہیں ان کے انداز دیکھو, فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ. چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ جانور. انسان نے اگر ایک ہی نسل کی مخلوق دیکھی ہوتی تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے اور زندگی کے لیے یہ ڈیزائن ضروری ہے. اگر ہم نے چار پاؤں پہ دیکھے ہوتے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی دو آگے اور دو اسٹینڈ کے طور پہ پیچھے سہارے کے لیے, ٹھیک ہے. دو پاؤں والے نہیں ہو سکتے, وہ گر جائیں گے, وہ بیلنس کیسے قائم ہوگا. اللہ نے فرمایا اچھا اگر ہم نے پاؤں والے جانور پیدا ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار جس جانور کے اگر پاؤں نہیں ہے تو وہ تو چل ہی نہیں سکتا. چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاؤں ضروری ہے یا پہیے ضروری ہے, دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے رہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں نظر آتی رہی ہیں اور پھر ہم اس کی لاجک پیش کرتے رہے کہ ایکچولی اس میں ایسا ہوتا ہے, ایکچولی اس میں. دیکھی نہ ہوتی تو ہم ان چیزوں کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ خلق کل دابۃ مِن ماء فمنهم من يمشي على اربع. کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ومنهم من يمشي على رجلين. کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ومنهم من يمشي على بطن. کچھ ایسے جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں. ہم نے زمین کی مخلوق دیکھی اگر ہوتی, پانی کی نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور وہ پانی کے اندر جا کے آپ کو حاصل نہیں ہے. لیکن ہم نے جب پانی میں ہوتا لگایا تو ہم نے دیکھا بھائی باہر سے زیادہ مخلوق کہاں انجوائے کر رہی ہے, اندر. تو پھر ہم نے کہا یہ آکسیجن کیسے لے رہے ہیں؟ ایکچولی اصل میں ان کی ناک نہیں ہوتی, ان کی گلفڑے ہوتے ہیں جہاں سے یہ پانی سے آکسیجن, جیسے اس کی لاجک پیش کر دی ہم نے. وہ تو اللہ کرتا جا رہا ہے کام, وہ کسی لاجک کا محتاج نہیں, ہم بعد میں اس کی لاجک کی تلاش کر رہے ہیں. پھر ہم نے جب پانی کے اندر کے جانوروں کو دیکھا تو ہم نے کہا یار ان کے گلفڑے ہیں تو یہ باہر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا آکسیجن لینے کا پروسیس وہ نہیں ہے جو خشکی کے جانور ہوا ہے. ایسے جانور پیدا کیے جو اندر جائیں تو بھی انجوائے کر رہے ہیں, باہر آئے تو بھی دم نہیں پڑ رہا ہوگا. مگرمچھ ہے, کچھوا ہے اور کیکڑا ہے,
وہ باہر آتے ہیں ان کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے اندر جاتے ہی، اور یہ سیکنڈوں میں باہر بھی آ رہے ہیں، سیکنڈوں میں اندر بھی جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ تو مخلوق ہم نے پانی کے اندر دیکھی، اس میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا سسٹم ہو رہا ہے۔ تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک حد تک ہم پانی کا ویٹ برداشت کر سکتے ہیں ہر مخلوق، اس سے زیادہ کوئی مخلوق پانی کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی جو ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے سمندر کی تہ میں گئی تھی، وہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی تھی، پاورفل مشین۔ لیکن جب اندر کیمرے لگا کے دیکھے تو پتا چلا بھائی یہاں تو اتنے نیچے کئی کلومیٹر سمندر کی تہ میں بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، وہ کیسے اتنا پانی کا دباؤ برداشت کر رہی ہے کہ کھوپڑی میں نہیں آتا، لیکن اس میں ایسا لگا دیا اللہ نے سیٹ اپ کہ وہ پانی کا دباؤ کیا کر لیں گے، برداشت کر لیں گے۔ ہم نے کہا روشنی زندگی کے لیے ضروری ہے، سمندر کی تہ میں ایسی مخلوق ہے جس نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہے، اللہ نے چمگادڑ کو پیدا کیا جو آنکھوں کے بغیر ساری زندگی نکال دیتی ہے، ایسی مخلوق پیدا کی۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کی مخلوق ہے، ہر طرح کے لفظ میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، اربوں سے بھی زیادہ تم تحقیق کرتے رہو گے، مخلوق دریافت ہوتی رہے گی۔ کیا کیا کمالات ہیں بھائی۔ تو جو بصیرت کی آنکھیں رکھتے ہیں نا، وہ اس دنیا میں پڑھ کے شرم آ رہی تھی، بات شروع کیسے کروں، تو کہنے لگا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں تو بھائی ہم بھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے کہ میں بھی اللہ کو یاد رکھوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ جو بات کر رہا ہوں 100% میں بھی بہت نیک ہوں، میں تو تکرار کی نیت سے کہ بھائی میں بھی دنیا میں پڑھ کے اللہ کو بھول نہ جاؤں، اور آپ بھی اس دنیا میں پڑھ کے اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ رب کا وجود ایک حقیقت ہے، اور خدا کی قسم اسلام کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ احسان ہے کہ اگر جو اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ خداؤں کو مانتے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ایسا خدا کہ عقل نہیں مانتی کہ وہ خدا ہو سکتے ہیں۔ اسلام واحد و مذہب ہے جو آپ کو سچی مچی کے خدا کا اللہ کا ہمیں تعارف کروایا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں، پھر مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ مذہب میں تو ایسے نہیں، لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں، سائنسدانوں میں بھی ہیں، پروفیسروں میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی۔ ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں، وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ ہے نا، لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر، ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے بھائی گاڈ ہے، وہ خدا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آئے کرے، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان میں ڈال سکتے ہیں، تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو، ان سے کہا کرے بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے، سمجھ رہے، اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا۔ قرآن کہتا ہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا۔ انسان ہدایت کے لائق ہے، ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، تو بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ، پورے کچھ اور بن جاؤ۔ یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا، ہمارے مطلب کا اسلام کہ کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا، موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو، ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے، چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے، سیکولر بننا ہے، تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو، تکے بنا کے کھلا دو کسی کو، یہ قبر میں ڈالو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے؟
کیا فرق پڑتا؟ جب مر گئے، جب آٹومیٹیکلی خود بہت پیدا ہوئے تھے تو مر گئے، تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر کی تکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا ہو کہ بھائی، ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچ رہی ہیں، ڈبوں میں بھی کرا ہوا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ یہ حرام ہے نہ جائز ہے؟ ایک صاحب نے کہا لو، ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ کرتے ہیں، حرام، یہ ترقی کر ہی نہیں سکتی. اس میں کیا جا رہا ہے کہ وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ فتوے جھاڑنے شروع کرتے ہیں. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو نہیں. اس سے کہ یہ جاپان میں سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں نکلا تھا. اس کا ترقی سے وہاں نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے. انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تب یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے گردے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے. ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم پہ پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے بھی ہوں گے ادھر. وسیم بھائی کی آنکھیں اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معاملہ دیا کریم بھائی کی تو یہ مٹھلے ان کے. تو اب کیا کروں؟ کریکٹر یہی ہوتا ہے نا، جاپان میں کچھ اور نام ہوگے تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی اچھا نہیں ہے تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا ویسے بھی کیا کرنا ہے؟ تازہ تازہ ہے کہ تازہ تازہ ہمارا ڈبوں میں پیک کر کے، کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، کل گوشت میں بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے، عورت نے، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن، آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے بعد کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سبھی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے. وہ تو ریلیشن ہے. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو فائدہ اٹھا لیا. نہ، مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کی. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے. تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد، تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط. اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا. بنتا ہے شادی سے، نکاح سے. یہ لوگ ریلیشن کے قائل ہیں مگر بلڈ ریلیشن پورا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک دو دو بچوں کے بعد تو خاندان آباد نہیں ہوتے. جس میں اسلام آپ کو جوڑنا چاہتا ہے اس خاندان میں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک دو دو بچے کے خاندان ہی تو ختم ہوئے، تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا.
چاہے جتنے تہجد گزار ہو، کتنے ہی نیک ہو، آپ کے خاندان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اگر دیر سے شادی کی اور ایک آپ پہ نسل روکنے کی کوشش کی آپ نے. اس لیے اسلام کی تعلیمات اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرف آتے ہیں. نکاح بھی جلدی ہوگا اور نسل بھی کم نہیں کرنی. کیا کرنی ہے؟ تزوج الودود الولود. ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ہمارے نبی نے نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو ڈاکٹر ہو، نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو انجینئر ہو، نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو سائنٹسٹ ہو. نبی نے فرمایا کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام آپ دیکھو، آپ جب کوئی آپ بیمار ہوتے ہو تو سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جو جس کام کے لیے اس کے پاس جاؤ گے. آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے، سول انجینئر کے پاس جاؤ گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، چونکہ میں خوبصورت کے پاس جاؤں گا، نقشہ میں نے پاس کروانا ہے تو یہ چونکہ دنیا کا حسین ترین انسان ہے، اس سے میں نقشہ پاس کرواؤں گا. لوگ بولیں گے پاگل ہے بھائی، تو نے شکل کیا دیکھنی. تو بیوی کا جو بنیادی مقصد ہے دنیا میں، ہر مخلوق میں نر اور مادہ کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے. کہ کیسی کمبختی آئی ہوئی ہے کہ جانوروں میں ملاپ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور انسانوں میں ملاپ ہوتا ہے بیوی سے علاج کرانے کے لیے. ڈاکٹر سے شادی کروں گا یا اس سے پیسہ کماؤں گا میں ڈاکٹر. تو یہ نیچرل نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہے ہیں؟ جو بنیادی مقصد ہے وہ گھرداری ہے اور نسل بڑھانا ہے تاکہ آپ کو اولاد ملے، وہ اس کا بھی سہارا بنے اور آپ کا بھی سہارا بنے. اور آپ کو تنہائی دور کرنے کے لیے روبوٹ کا سہارا اور کتے بلوں کا سہارا نہ لینا پڑے. جو اس کا مقصد تھا وہ ہٹا دیا اس سے اور اس کو لگا دیا اس کام میں جو جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے. ڈاکٹر بننا بھی ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی. میں نکاح کا مقصد بتا رہا ہوں کہ نکاح میں ان چیزوں کو فوکس کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو آپ لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو نا، شادی دیسی لڑکیوں سے کیا کرو. اللہ کا یہ خدا کا واسطہ ہے. یہ ماڈرنزم سے آپ متاثر مت تو بیڑا گرم ہو جائے گا. ہمارے پاس جتنی رپورٹیں ہیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو، میں کہہ رہا ہوں ماڈرن سے نہیں کرو. دیسی ہو بھلے پڑھی لکھی ہو، وہ تو زیادہ اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی. تو نہ بھی ہو تو گھرداری جانتی ہو. ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں کیا تھی؟ وہ تو سائنٹسٹ تھی. وہ کیسے بہترین گھر انہوں نے بسائے ہیں اور کیسی بہترین انہوں نے تربیت ہماری بھی کی اور دوسرے بچوں کی بھی کی. ہم تربیت یافتہ ہوئے نہیں ہوئے تو ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو کیا آتا تھا؟ تو اس لیے اسلام رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو پیدا کرنے پہ بھی فوکس کرو. ایک شادی نہیں، 2 نہیں. اللہ نے کتنی اجازت دی. ایسی کی تیسی یہ سوسائٹی بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کمیونیکیشن ملتی نہیں. چھوڑ دو اس. ایک صاحب نے مجھے کہا ایکچولی میں دوسری کروں گا تو پہلے کے بچے بگڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا یار 3 اور کر لو، اتنے ہو جائیں گے. 2 4 بگڑ بھی جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. چھوڑ دو 2 3 بچوں کو عذاب نہیں پوچھ لو. بگڑتا انسان اپنی مرضی سے، کوئی نہیں بگڑتا. انسان کا بچہ ہوگا سدھر جائے گا، نہیں ہوگا. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنبھال سکتے تھے کیا؟ ہے بھائی نہیں. نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی، 950 سال بیٹا ہی جہنم میں گیا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نسل پیدا کرو. تمہیں خوشیاں دے گی یہ نسل. تمہارے کاروبار میں تمہارا ابھی دیکھو ارشاد بھائی کو سارا خاندان لے آئے اپنے اسپیئر پارٹس کی دکان میں. ہم تو دیکھتے ہیں پشاور سے ایک بندہ آتا ہے ادھر، کوئٹہ سے ایک پٹھان آتا ہے اور پھر دوسرا چاچا ماما بدلا ایسا بزنس سنبھالتے ہیں. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جاپان کی حکومت کے پیچھے ایک صوبہ منظور کر دے گی، گورنمنٹ آف جاپان. تو میں کل بلاگ بناؤں گا چپلی کباب کا ہوٹل، آپ نے لازمی دکھانا ہے. میں نے 20 سال پہلے لوگوں کو بتایا تھا بیان میں کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل رہے ہیں کیونکہ نسل مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. جب بڑھے گی تو کلچر کس کا آئے گا؟ غلط والا نہ آ جائے جو یہ بھی غلط ہے. تو گٹکے نہ آئے، چوریاں چکاریاں نہ آئے. آ گئی ہے بہت آگے. تو وہ تو مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. مذہب سے دوری کا نتیجہ. تو چپلی کباب کے ہوٹل میں کسی جاپانی کو کھلایا آپ لوگوں نے؟ چپلی کباب کھاتے ہیں؟ لگ گیا نا ان کو. گٹکا نہ کھلایا بس بتا. کسی جاپانی کو گٹکا لگ گیا نا تو ان کے بیڑے جاپان بنے گے. وہ پھر بہت ہی کوالٹی میں بہت ہی 10 سال پہلے پیش گوئی کر چکے تھے. جاپان کے سائنسدان جب بھی کوئی تحقیقی کام کریں گے پہلے ایک مسوار کا
تو زنا سے بچنا ضروری ہے بھائی، اس کے بغیر برائی سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ حلال میں اللہ نے وسعت دی ہے، عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے بھائی، دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن گدھے گھوڑوں والے طریقے سے ان کے پاس مت جاؤ۔ جب جانے عورت کو عزت دو، عزت اس کو گرل فرینڈ بنانے میں نہیں ملتی، بیوی بنانے میں ملتی۔ بیوی بنا کے لے کر آؤ تاکہ اس کی ماں تمہاری ساس بن جائے، اس کا باپ تمہارا سسر بن جائے، برادر ان لا، سسٹر ان لا، اس ان لاز کا ایک پورا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو تمیز سے ایک کام کر لو بھائی، تو چار کر۔ ایک ہندو نے میرے بیان کے کمنٹس کیے ہوئے تھے، ان مولویوں کے مزے دیکھو کر رہا ہے، ہر طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس نے کمپیئر کیا کہ ہمارے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ تو کتنے نیک ہوتے ہیں، عیاش نہیں ہوتے وغیرہ۔ بھائی ہمارے مذہب نے ہمیں نہ تفریح سے منع کیا، نہ جائز عشرت سے منع کیا۔ بھائی آپ کے مذہب میں ہوگا یہ سب، ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ بھائی ایک حلال طریقہ ہے اور ایک کیا ہے حرام طریقہ۔ اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی ہیں، اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ روز ایک انار مجھے لازمی کھلانا ہے، انار سے بہتر کوئی پھل دنیا میں شاید نہیں، تو اور بڑی فٹ فاٹ صحت رہتی ہے انار سے۔ بریڈ لے کر کھا گیا، میرا بھی آسٹریلیا سفر ہے تو وہاں آسٹریلیا میں بھی انار نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جو تھے نا بہت پرہیزگار تھے، 8-10 پارے تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا، لیکن حضرت کو سیب پسند تھا، ڈیلی ایک سیب نہار لازمی، اس سے صحت بھی ان کی اچھی رہتی تھی۔ جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا ٹورنٹو سے منگواتے تھے سیب۔ اب کوئی ان کی زندگی دیکھ کے بولے عیاشی ہے یار، یہ کیا ہے سیب کے بغیر چند دن گزار۔ بھائی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، انہوں نے کہا ڈیلی میں نے سیب کھانا ہے، یہاں ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، کہاں سے آئے گا، جہاں ہے وہاں سے منگواؤں گا۔ تو اس کو عیاشی نہیں کہتے بھائی، اس کو کہتے ہیں اللہ کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ اہل اللہ کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے تو وہ پیسے بچا بچا کے نہیں رکھتے ہیں۔ اب حضرت چاہتے تو نہ منگواتے ٹورنٹو سے، اس پیسے سے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ خرید لیتے، کیا خیال ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ایلیگل ہو، انلیگل نہ ہو، اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو لیگل۔ اللہ میاں نے کہا یہ شہد میں نے پیدا کیا تمہارے لیے، شہد کی مکھی کو میں نے سکھا دیا چھتے سے یہ بناؤ، وہ کیسے پھلوں کے رس کو چوسو اور یہ بناؤ، تو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے۔ لہٰذا ناشتے میں اگر کوئی شہد کھا رہا ہے اور غلطی سے بلاگ میں یا کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولوی صاحب شہد میں روٹی ڈبو کے کھا رہے ہیں، تو اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا، اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ شہد نہ کھایا جائے، اور بتایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا، مکھی کے ذمہ انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے، ورنہ تو مکھی سے شہد چھیننا جائز ہوتا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں، ہم جو مکھی کتنی محنت سے بناتی ہے، ہم دھواں دیتے ہیں اور ساری مکھیاں اڑا کے سارا شہد نچوڑ کے، افسوس تو درد تو آ رہا ہوتا ہے مکھی کے اوپر کہ اس کا تو پروگرام تو بڑھ گیا، تو اس نے پروگرام کیا تھا وہ تو بڑھ گیا، سارا بیچاری پروگرام بنا کس کا ہے؟ ہمارا بن گیا۔ تو ناشتے کی شہد تو ہمارے حضرت بہت شہد کا استعمال کیا کرتے ہیں، کتنی مزے کی چیز ہے۔ اب اس کی جگہ آپ گٹکے پہ آ گئے تو یہ کس کا قصور ہے بھائی؟ یہ آپ کا قصور ہے بھائی، آپ گٹکے پہ سیٹ ہو گئے، سگریٹ پہ سیٹ ہو گئے۔ جو لذت کی چیزیں اللہ نے، صحت کی چیزیں، میں نے شہد کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے نا، ڈاکٹروں کی تحقیق ایک طرف ہوگی، ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں یعنی شوگر والی کوئی بھی چیز، میرا اپنا جو تجربہ ہے نا، شہد کھانے سے طبیعت بھاری نہیں ہوتی۔ آپ صبح ناشتے میں کوئی تھوڑا سا حلوہ کھا لو، کوئی بھی میٹھی چیز کھا لو، بوجھل ہو جائے گی طبیعت، نیند آنا شروع ہوگی۔ شہد کے بارے میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنا مرضی کھا لو طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا، اوریجنل شہد ہے، کچھ ہے اس کے اندر بھائی جو ہو سکتا ہے ابھی تک تحقیق سے ثابت نہ ہوا، لیکن میں نے دیکھا ہے میٹھا کھاؤ آپ شہد سے جتنا مرضی پوری پلیٹ بھر کے کھا لو، شوگر کو کوئی پیشنٹ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جس کو تو ہندو اعتراض کرتے ہیں نا، یہ دیکھو مولوی بنے ہیں۔ کل کی ایک خاتون نے میرے خلاف اور مولانا طارق جمیل صاحب مجھے دکھایا ریہو میں بیٹھا ہوا میں چلا رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو دکھایا بیٹ روزے سے اتر رہے ہیں، اور ایک مولانا کو دکھایا میں سوئٹزرلینڈ میں، تو کہا کہ یہ دیکھو یہ مولوی ہمیں، کل کی بات ہے ٹک ٹاک پر، یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور ان مولویوں کی اپنی حرکتیں، مولویوں کی بھائی اگر چوری کی بھی وہ ہے، یہ کسی
یا مدرسے کے نام پہ لیا چندہ تھا اور خرید اس سے کیا لی. ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان کا. بعض دفعہ یتیم خانہ کھول دیا جاتا ہے مدرسے کے نام پہ, اور یہاں بھی ہوتا ہے. اب تو ہر جگہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں. تو مدارس ہمارے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں, لیکن 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. مدرسہ چلانے والے برے نہیں ہوتے, بعض لوگ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, بعض دفعہ برا آدمی کیا کر لیتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو جو بغیر تحقیق کے لوگوں کو چندہ دینا شروع کر دیتے, یہ تو ہماری بے وقوفی ہے. صرف ظاہری گیٹ اپ دیکھ کے یا صرف 2-4 یتیم بچے دیکھ کے. خیر بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, یہ تو سوال جواب کا سیشن تھا, تو بیان کا تو میرا پروگرام ہی نہیں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں, شہد کے بعد بھائی یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کا ایک حلال راستہ رکھا ہے اور ایک حرام. حلال سے اللہ خوش ہوتا ہے, حرام سے اللہ کیا ہوتا ہے, ناراض. حرام میں تو کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, بری نیت سے کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اور حلال میں اللہ نے آپ کو نکاح کا گنجائش دی, اجازت دی. تو کیوں سوسائٹی سے ڈر رہے ہو؟ میں نے کتنے نوجوان کو دیکھا ہے کہ شراب پیتے ہیں, ان کا باپ اس سے خوش نہیں ہوتا, وہ سمجھا رہے نہیں مانتے نہیں ابا کی. جب شادی کی باری آئے گی تو پھر کون رکاوٹ بنتا ہے, ابا. یار تم برا کام کرتے رہے, ابا کو ابا نہیں سمجھ رہے, کرو وہاں جہاں. وہ جب نماز پڑھتے ہیں جی حنفی ہے, جی جی, لیکن اس کے اندر 2 چیزیں انہوں نے پلس کرنی ہے. یہ یوٹیوب وغیرہ نماز حنفی جی جی, آمین اور رفعت اچھا. ہاف ہاف اس میں پر نکال. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جاپان میں کچھ لوگ ہیں جو کہ میں حنفی کو فالو کرتے ہیں, مگر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے رف الدین بھی شروع کر دیا, زور سے آمین بھی. دیکھو ایک جگہ کو فالو کریں پراپر, ایک جگہ کو پراپر فالو کریں. یہ جو فقہ حنفی ہے یا شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, یہ آج کل بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہم نے کسی فقہ کو نہیں مانا. اس طرح سے الفاظ ہوتے ہیں. میری طرف توجہ, یہ بہت یوٹیوب پہ پروپیگنڈا ہے. حدیث نمبر یہ جس میں آتا ہے کہ جو زنا کرے مرد اور عورت اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو, اور نیچے فقہ کا حوالہ دیں کسی کتاب کا, جلا وطن نہیں کرو. کہ دیکھو ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں کرو, نبی کا کہہ رہے ہیں کرو, کس کی بات مانو گے؟ تو ایک عام آدمی کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا میں نے کلمہ تو نبی کا پڑھا, بھائی ابو حنیفہ کا تھوڑی پڑھا ہے. بھائی ابو حنیفہ کا نہیں پڑھا کلمہ, پڑھا نبی کا ہی ہے, لیکن نبی کی بات ابو حنیفہ نے زیادہ اچھی سمجھی ہے بنسبت آج کل کے اسکالرز کے. تو مجتہد کو فالو کیا جائے گا. اس کی اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں, مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. رفع الیدین کا مسئلہ بھی سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, رفع الیدین کرنا بھی اور نہ کرنا بھی. اب فقہا کا کیونکہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں, اب ترجیح دینے میں اختلاف ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ہمیں زیادہ مل رہی ہیں. رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کیا. انہوں نے فتویٰ اس پر دیا کہ رفع الیدین کرنا کیا ہے, سنت, فرض واجب نہیں, افضل ہے کہ کر لیا جائے. امام حنیفہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ بہت ڈیپتھ میں جا کے استنباط کرتے ہیں مسائل کی, بہت گہرائی میں جا کے. انہوں نے کیا کیا, محمد ادریسی سے میں حیران ہوا کہ یہ کوئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں. دیکھو امام تو اور بھی ہیں بہت سارے, زیدیہ ان کو بھی فقہ ہے, شیعہ لوگوں کا. میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم برحق سمجھتے ہیں. اہل سنت والے وہ قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں جن کی فقہ محفوظ ہے. باقی وہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا اپنا فقہ ہے, وہ پھر ان کے اصول اور ضابطہ ہی ہم سے مختلف ہے, وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. تو جو اہل سنت والجماعت جن کو ہم فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں, نجات یافتہ فرقہ, 73 فرقے ہو گئے, ایک جنتی. تو ایک جنتی کون ہے؟ جس کو حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ واصحابہ, میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ان چاروں اماموں نے نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں چھوڑا, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت. اسی میں عافیت ہے. اور جس نے کہا نا کہ نہیں یہ منجن بک رہا ہے فقہ کے نام پہ, تو تم کیا بیچ رہے ہو یار, تم نے تو ایسے منجن بیچے کہ ان سے تو لوگوں کو موشن لگ گئے ہیں, ان سے امت نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو مت فالو کرو ان اسکالرز کو. ہم منجن بیچ رہے ہوتے تو ہم ان مجتہدین کی طرف تھوڑی لے کر آتے ہیں آپ کو.
میں کوئی اپنا فتنہ نکال کر لاؤں. تو آپ دیکھ لو جتنے بھی. اچھا ایک اہم ترین بات یہ اس کی گائے آگے جیسے امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. دیہاتی بھاگتا ہوا آیا کہہ رہے امام صاحب بے زبان نہ سمجھ جانور ہے, مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ یہی سلوک بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین